میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم جب بھی اجتماعات میں شریک ہوں یا جب بھی کسی نیک اور جائز کام کا ارادہ کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان معظم کو ذہن نشین رکھیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہماری اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں، تاکہ ہمیں اجتماعات میں شریک ہونا ہو، نماز کے لیے جانا ہو، نیکی کی دعوت کے لیے جانا ہو، اپنے جامعہ میں آنا ہو، استاد کو تدریس کے لیے جانا ہو، تو اچھی اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ تو ان تمام نیتوں کا ہم سب کو ثواب ملے گا۔ تو میں نیتوں کا اظہار کرتا جاؤں گا تو تمام اسلامی بھائی مل کر انشاءاللہ عز و جل کہتے چلے جائیں اور ان نیتوں کو اپنے دل میں شامل کرتے چلے جائیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، اہم باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، اس سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ الوالی اپنی مایہ ناز تفسیر کبیر میں زیر آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے، اس کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے،
اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محو گفتگو تھے کہ آپ پر وحی آئی کہ اس صحابی کی زندگی 1 ساعت باقی رہ گئی ہے. یہ وقت عصر کا تھا. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی کو بتائی تو انہوں نے مضطرب ہو کر التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت میرے لیے سب سے بہتر ہو. اللہ اکبر. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی پیاری مدنی سوچ کہ آخری وقت ہے. شاید آج کے کسی دنیا دار کو یہ بتایا جاتا تو وہ یہ سوچتا کہ میں اتنا وقت مل جائے کہ اپنے بینک بیلنس کو شفٹ کر لوں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ان کو مستقبل کی پلاننگ بتا دوں، اپنے کاروبار کو وائنڈ اپ کرنے کا کوئی طریقہ سوچ لوں. مگر وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا عمل بتا دیجئے جو میرے لیے سب سے بہتر ہو. تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ. چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. راوی فرماتے ہیں اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا حکم ارشاد فرماتے. تو پتہ چلا کہ علم دین حاصل کرنا کس قدر برکتوں اور سعادتوں کا موجب ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، علم دین سیکھنے والے سعادت مندوں پر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیسا کرم ہوتا ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ سے مرسلن روایت ہے کہ نبی اکرم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے علم سیکھ رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان 1 درجہ ہوگا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں اپنے دھاری دار سرخ کمبل سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب العلم کو خوش آمدید. بے شک طالب علم کو ملائکہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، پھر ان میں بعض ملائکہ دیگر بعض ملائکہ پر سواری کرتے ہوئے طالب العلم کی محبت میں آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. کس قدر پیاری فضیلت ہے کہ فرشتے جو ہیں طالب العلم کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. حضرت سیدنا واخلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرے اور اسے پا بھی لے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے، اور جو نہ پا سکے اس کے لیے 1 ثواب ہے. اللہ اکبر. علم دین حاصل کرنے کے لیے آنا ہی کس قدر برکتوں کا باعث ہے کہ علم حاصل ہو جائے تو دوہرا ثواب، حاصل نہ بھی ہو تو بھی اسے ثواب ملتا ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور خدا دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اور عالم دین بننے کی تو کیا بات ہے. حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے آ کر کہا، اے ابو دردہ، بے شک میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے جسے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، میں کسی دوسرے کام سے نہیں آیا. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے میں چلاتا ہے. اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر،
اور علماء انبیاء کرام کے وارث و جانشین ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا ترکہ دینار و درہم نہیں ہے، انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے. تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا. اللہ اکبر. اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کرنا کس قدر برکتوں کا باعث ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے جامعات کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں. دعوت اسلامی کے ان جامعات میں داخل ہو کر علم دین حاصل کیجئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، اور جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اور اس کے بہت سارے شعبہ جات ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائیوں کے لیے کچھ اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات چند یہ ہیں: مساجد کی تعمیرات، حفظ و ناظرہ، بالغان کی تعلیم قرآن کا سلسلہ، سنت و بھرے اجتماعات، اصلاحی کتب کی فراہمی، روحانی علاج، جیلوں میں قیدیوں میں دعوت اسلامی کا مدنی کام، حج اور عمرہ پہ جانے والوں کے تربیتی اجتماعات کا انعقاد، درس نظامی یعنی عالم کورس، اسی طرح مفتی کورس، فتاوی جات کا اجرا جس کے لیے دارالفتاء اہل سنت قائم ہیں، اور نیکی کی دعوت کے لیے ساری دنیا میں مدنی کام کو عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں کی ترکیب. الحمدللہ یہ تمام شعبہ جات دعوت اسلامی میں الحمدللہ اپنے اپنے مدنی کاموں میں مصروف عمل ہیں. اور آج میں کچھ دعوت اسلامی کے اوائل کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مدنی تحریک کے مدنی کاموں کا آغاز سن 1401 بمطابق 1981 میں باب المدینہ کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے میں آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے چند رفقا کے ساتھ شروع کیا. چنانچہ امیر اہل سنت اپنی شہرائے آفاق اور انقلابی کتاب فیضان سنت میں تحریر فرماتے ہیں: جب 1401 میں باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے نام سے مدنی کام کا آغاز کیا، اس وقت باب المدینہ میں موضوع جگہ پر کسی بڑی مسجد کی ترکیب بھی نہیں تھی جہاں ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع کیا جا سکے. ان دنوں امیر اہل سنت علماء اور مشائخ اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہو کر دعوت اسلامی کے لیے درخواستیں پیش کیا کرتے. آپ فرماتے ہیں کیونکہ میرا درد تھا اور مجھ پر ایک دھن سوار تھی کہ مسلمانوں کے عقائد کے تحفظ اور اصلاح احوال و اعمال کا وسیع پیمانے پر مدنی کام کیا جائے. میرے درد کو الفاظ کے قالب میں کچھ اس طرح ڈھالا جا سکتا ہے: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی تحریک دعوت اسلامی نے لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوان اسلامی بھائیوں اور بہنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. کئی بگڑے ہوئے نوجوان توبہ کر کے راہ راست پر آ گئے. بے نمازی نہ صرف نمازی بلکہ نمازیں پڑھانے والے یعنی امام مسجد بن گئے. ماں باپ سے نازیبا رویہ اختیار کرنے والے با ادب ہو گئے. کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے کو نور اسلام نصیب ہوا. یورپی ممالک کی رنگینیوں کو دیکھنے کے خواہش مند کعبۃ المشرفہ و گنبد خضرا کی زیارت کے لیے بے قرار رہنے لگے. فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل بن گئے. فحش رسائل اور ڈائجسٹ کے شائقین علماء اہل سنت کے رسائل اور دیگر دینی کتب کا مطالعہ کرنے لگے. تفریح کی خاطر سفر کے عادی عاشقان رسول کے ہمراہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے بن گئے. اور کھاؤ پیو اور جان بناؤ کے نعرے کو مقصد حیات سمجھنے والوں نے اس مدنی مقصد کو اپنا لیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت کی تو کیا بات ہے کہ نہ صرف آپ خود عالم ہیں بلکہ عالم گر بھی ہیں. جی ہاں، آج آپ نے علماء کے فضائل سنے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت عالم گر ہیں. چنانچہ آپ دامت برکاتہم عالیہ کی علم دوستی اور اشاعت علم دین کی طلب کے نتیجے میں دعوت اسلامی کے زیر انتظام جامعۃ المدینہ کے سب سے پہلی شاخ سن 1995 میں 1995 میں نیو کراچی کے علاقے مدرسۃ المدینہ گودرا کالونی باب المدینہ کراچی کی دوسری منزل میں کھولی گئی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور مبلغین دعوت اسلامی کی حصول علم دین کی بھرپور ترغیب کے نتیجے میں
جہاں لاکھوں عاشقان رسول راہ خدا میں سفر کرنے والے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنے، وہیں کثیر تعداد نے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ علم دین کے حصول کے لیے جامعۃ المدینہ کا بھی رخ کیا۔ یوں دنیا بھر میں بالخصوص پاکستان میں جامعۃ المدینہ کی مزید شاخیں کھلتی چلی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہندوستان کے شہر کانپور، تاجپور، احمد آباد، بمبئی، ساؤتھ افریقہ کے شہر لیڈی برینڈ اور انگلینڈ کے شہر ایکرنگٹن کے اندر بھی الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی شاخیں قائم ہیں۔ الحمدللہ فیضان امیر اہل سنت جاری ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دعوت اسلامی کے جامعات اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام ممالک میں بھی قائم ہوں گے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا بات ہے۔ آج مناسب سمجھتا ہوں کہ عطار کے دل کی دھڑکن، عطار کے پیارے مرحوم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور جامعۃ المدینہ کی مجلس کے سابقہ نگران، میری مراد مفتی محمد فاروق عطاری المدنی علیہ رحمت اللہ الغنی کی ذات مبارکہ ہے، تو آج میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کا بھی تذکرہ خیر کر لیا جائے کہ مفتی فاروق زہد و تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اس حدیث پاک کے مصداق تھے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، یعنی دنیا میں اس طرح رہو کہ گویا تم مسافر ہو۔ مفتی دعوت اسلامی نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بارے میں کچھ یوں بتایا کہ میں نے پہلی مرتبہ گلزار حبیب میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی، تو وہاں کی جانے والی اختتامی رکت انگیز دعا سن کر بہت متاثر ہوا، بس اس دعا کا انداز پسند آ گیا۔ اس کے بعد دعوت اسلامی کی منزلیں طے ہوتی چلی گئیں۔ الحمدللہ آپ علیہ رحمت اللہ الغنی نے 1995 میں درس نظامی کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی میں داخلہ لیا۔ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھوں دستار بندی کا شرف پایا۔ مفتی دعوت اسلامی نے فتویٰ نویسی کی تربیت جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر سے لی، اور 15 شعبان المعظم یعنی 13 نومبر 2001 کو پہلا فتویٰ لکھا۔ پہل تقریباً 1 سال دارالافتاء اہل سنت جامع مسجد کنز الایمان بابری چوک باب المدینہ کراچی میں رہے۔ اس کے بعد تقریباً 3 سال دارالافتاء نور العرفان باب المدینہ کراچی میں رہے، پھر تقریباً 11 ماہ مکتب مجلس افتاء میں رہے۔ آپ کے فتاویٰ کی تعداد تقریباً 4000 ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر جلالین کا تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل عربی حاشیہ بھی لکھا، اور تفسیر قرآن صلاۃ الجنان کے 6 پاروں پر بھی کام مکمل کر چکے تھے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بہت فعال تھے۔ آپ پہل کنز الایمان مسجد کے قریبی علاقے پٹیل پاڑا میں رہائش پذیر رہے۔ ان کے علاقے کے اسلامی بھائیوں کا بیان ہے کہ مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی انفرادی کوشش سے کئی اسلامی بھائی نمازی بنے، اپنے چہرے پر داڑیاں سجا لی اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ یہ بلا ناغہ صدائے مدینہ لگایا کرتے، اور اپنی رہائش گاہ واقع پٹیل پاڑا سے بلال مسجد یا غوثیہ مسجد تک صدائے مدینہ لگاتے ہوئے آیا کرتے۔ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت فرماتے، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھاتے۔ ایک مرتبہ ہمارے سامنے اندرون سندھ سے آنے والے 50 سے 60 کفار ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ان کی ترغیب پر متعدد اسلامی بھائیوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ اس علاقے میں بعض نوجوانوں کی زبان کی تیزی کی وجہ سے بعض نوجوان کفریہ کلمات بھی بول جاتے تھے۔ آپ نے ان پر انفرادی کوشش کی اور تجدید ایمان کے بارے میں ان کا ذہن بنایا، تو وہ تائب ہو گئے اور زبان کی احتیاط کرنے والے بن گئے۔ علاقے والے کہتے ہیں جتنا عرصہ ہمارے علاقے میں رہے کبھی اپنے ذات کے لیے سوال نہیں کیا، ہم نے انہیں کبھی فضول گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بہت ملنسار تھے، کبھی متکبرانہ انداز میں گفتگو کرتے نہیں دیکھا، نہ درس نظامی سے پہلے نہ بعد میں۔ مفتی دعوت اسلامی کو مدنی قافلوں میں سفر کا بڑا جذبہ تھا۔ آپ طالب العلمی کے دور میں بھی ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا کرتے۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، ایک مرتبہ مدنی قافلہ تیار نہ ہو سکا کیونکہ مقررہ وقت پر اسلامی بھائی نہ پہنچ پائے، تو مفتی دعوت اسلامی مجھے تنہا ہی لے کر مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم دونوں اسلامی بھائی مدنی قافلے میں روانہ ہو گئے۔ الحمدللہ مفتی دعوت اسلامی مدنی قافلوں سے قولاً اور عملاً
عملاً بہت پیار کیا کرتے تھے. اگر مسئلہ پوچھا جاتا تو مسئلہ بیان فرما کر یوں کہتے کہ مزید معلومات کا جذبہ بڑھانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیجئے. نئے پرانے سب اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے کی دعوت دیا کرتے اور مدنی مشوروں میں بھی اکثر یہ شعر سنایا کرتے: فنا اتنا تو ہو جاؤں میں قافلے کی تیاری میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں قافلے کی تیاری میں، جو مجھ کو دیکھ لے وہ قافلے کے لیے تیار ہو جائے. ایسا مدنی کاموں کا انہیں جذبہ تھا. اور پھر انعام کیسا ملا. اللہ اکبر. مفتی دعوت اسلامی سن 2002 میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بنے اور تا حیات مجلس شورا میں شامل رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دعوت اسلامی کی مجلس تحقیقات شرعیہ، مجلس افتاء، مجلس جامعۃ المدینہ، مجلس اجارہ، مجلس مدنی مذاکرہ کے نگران اور مجلس مالیات، مجلس بلائے الیکٹرانک میڈیا، مجلس مکتبۃ المدینہ پاکستان انتظامی کابینہ، باب المدینہ مشاورت کے رکن اور تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس کے استاذ بھی تھے. اور اکثر فرمایا کرتے کہ مجھے جو عزت ملی ہے میرے مرشد کا صدقہ ہے. 18 محرم الحرام کا دن تھا، 17 فروری سن 2006، 1427 ہجری، جمعہ کو بعد نماز جمعہ آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اس مدنی بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. اور آپ کا مزار پر انوار صحرائے مدینہ نزد ٹول پلازا سپر ہائی وے باب المدینہ کراچی میں ہے. ایسی پیاری زندگی مفتی دعوت اسلامی نے گزاری. اور آخرت اور آخر وقت بھی کیسا ہوا کہ ایک پیر نے، ایک ولی کامل نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس مرید کو قبر میں اتارا. جو اسلامی بھائی تدفین کے وقت موجود تھے وہ اس منظر کو جب یاد کرتے ہیں تو آج بھی آنکھیں بھر آتی ہیں کہ ایک مرید کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ پیر روتے ہوئے، اشک بہاتے ہوئے اپنے مرید کو قبر میں اتارے اور پھر سرکار کی بارگاہ میں یہ التجا کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا فاروق آپ کے حوالے ہے، یا رسول اللہ آپ کی رحمت کے حوالے ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں مفتی دعوت اسلامی کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے. آپ علم دین حاصل کرتے رہے، آپ نے اس قدر علم دین حاصل کیا کہ مفتی بنے، دارالافتاء میں جا کر آپ نے فتاوی نویسی کی، مگر ساتھ ساتھ مدنی کاموں کی وہ دھومیں مچائیں کہ آپ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بنے اور وہ انعام پایا کہ ان سے پیر راضی ہو گئے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مرید کو قبر میں اتارا. اس شعر کے مستاق بنے کہ ناش میری لوں ہتھ نہ لانا جب تک پیر نہ آوے، آپ پڑھیں تکبیراں میریاں چک بکی دفناویں. تو میرے مفتی دعوت اسلامی کو یہ سعادت ملی. ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ان کی سیرت کے چند پہلو ہم نے سنے، انشاءاللہ درس نظامی کرتے ہوئے، علم دین کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے ہم تمام اسلامی بھائی یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جہاں اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دے کر علم دین بڑے احسن انداز میں سیکھیں گے، وہاں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بھی دھومیں مچائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مفتی دعوت اسلامی کا صدقہ عطا فرمائے. امیر اہل سنت کی جو محبتیں انہیں نصیب ہوئیں اللہ تعالیٰ اس پہ سے چند حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آج جو علماء دین کے فضائل بیان ہوئے، مولا کریم ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عالم با عمل بننا نصیب فرمائے اور ان فضائل و برکات سے کچھ حصہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.